رانا صاحب آپ نے ابھی 2 دن پہلے پھر بڑی ٹاکس کی آفر دی پی ٹی آئی کو، سارا کچھ ہوا. سہیل آفریدی صاحب کا بیان آپ نے بھی سنا، جس میں رات کو انہوں نے کہا ہے انصافیان سے کہ ہمارا کوئی کسی اور سے جھگڑا نہیں، ہمارا جھگڑا تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہے جنہوں نے ان لوگوں کو بٹھایا، 8 فروری کیا، سب کچھ کیا، خان صاحب کو اندر کیا، سب کچھ. تو انہوں نے تو اعلان جنگ کر دیا ہے. اب کیا کوئی بات چیت چلے گی کہ اب آپ کی آفر ختم؟ نہیں دیکھیں، ہماری آفر تو پولیٹیکل سائڈ پہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ بہیو کریں اور پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں. باقی جو ایشوز ہیں اس میں جو ہے وہ اپنا ایک رول جو ہے وہ اس کو نبھائیں. باقی جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے تو اسٹیبلشمنٹ تو نہ ان سے کوئی بات کرنے کو تیار ہے، اور یہ اس بات کے لیے جو ہے وہ انہوں نے اپنا پورا زور لگایا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرے، دوبارہ ان کو اسی طرح سے ان کے ساتھ ڈیل کرے، اور 2018 کی طرح جو ہے وہ ان کو دوبارہ اقتدار کے ایوانوں تک پہنچائے. تو اس قسم کی تو کوئی ڈیل یا ڈھیل ان کے لیے اویلیبل نہیں ہے. باقی پولیٹیکلی ان کو بہیو کرنا چاہیے اور ان کو اس ملک کی سیاست میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے. رانا صاحب میں آپ سے اس لیے باقی پوچھ رہا ہوں کہ اس قسم کی کوئی ان کو ڈیل جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ملے گی. آپ لوگوں کی ایک شرط تھی کہ ہم تبھی بات کریں گے آپ سے اگر آپ قومی ادارے جو ہیں یا فوج ہیں ان کی لیڈرشپ کو اپنی بحث سے باہر رکھیں. اب کل انہوں نے اعلان ہی ان کو ٹارگٹ کر کے کر دیا. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ تو اور یہ الٹا ہے اعلان جنگ کا. تو اس پہ اب آپ کا میں رد عمل چاہتا ہوں کہ اس کے بعد کیا یہ دوسری ڈیل آپ کی ٹیبل پہ ابھی بھی ہے؟ نہیں دیکھیں، اگر یہ اپنے رویوں کو اسی جو ہے وہ لائن اینڈ لینتھ پہ رکھیں گے تو پھر ان کے لیے مشکلات ہوں گی، اور پھر بڑا مشکل ہو جائے گا ان کو ایک سیاسی جماعت کے طور پہ کہ یہ پارلیمنٹ میں موجود ہے، یہ کے پی کے کی جو ہے وہ گورنمنٹ ان کے پاس ہے، یہ پنجاب اسمبلی میں موجود ہے، اب باقی بلوچستان اور سندھ میں بھی پریزنس ہے، لیکن اس رویے کے ساتھ جو ہے یہ اس ملک کی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے. رانا صاحب انہوں نے کل دوبارہ کہا ہے کہ ہم رہائی فورس بنا رہے ہیں، اور اس پہ گوھر صاحب کے اعتراضات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، دھیان سے نام بڑا میٹر کرتا ہے. جنید اکبر صاحب نے بھی میرے پروگرام میں کہا کہ نہیں، نام کے اوپر ابھی فیصلہ ہونا ہے کیونکہ یہ فورس والا نام کا بھی باقی بنائیں گے تو صحیح، اور وزیر اعلیٰ کے پی ہی اس کی قیادت کریں گے. آپ اس رہائی فورس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، یہ ٹوٹل فیلئر ہوگا، اور اس قسم کا جو اقدام ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ بہت ہی ڈیمیجنگ ہوگا. اور مجھے تو لگتا یہ ہے کہ اگر یہ اپنی اس روش سے باز نہ آئے تو ملک کی سیاست میں جو ہے یہ اپنا کردار جو ہے وہ اس کو کھو بیٹھیں گے. اچھا یہ بتائیں، یہ بڑا ایشو بنا ہوا ہے یہی اسی کا کہ ڈاکٹرز نہیں آنے دیتے، اور کل بھی رات کو عمران خان صاحب کو لے جایا گیا. پھر آپ ہی کے کیبنٹ کولیگ ہیں طارق فضل چودھری صاحب، پھر انہوں نے ٹویٹ کر دی کہ 24 کو دوبارہ یہ انجیکشن کے لیے لایا جائے گا، تو 24 یا پھر آج رات کو ہی ہوگا. تو اس پر یہ ڈیٹ کیوں ڈکلیئر کر دی؟ کیا اس لیے کر دی کہ کوئی پی ٹی آئی والے لوگ اکٹھے ہوں، وہاں کوئی تماشا بنے، تو آئندہ کے لیے گورنمنٹ کو ایکسکیوز مل جائے کہ نہیں ہم اس لیے نہیں لاتے جیل سے باہر؟ بیکاز پہلے تو آپ سیکیورٹی کی بیسس پہ خفیہ لے کے جاتے تھے نا، تو اناؤنس کیوں کیا کہ اس دن لے کے جائیں گے ٹریٹمنٹ کے لیے؟ نہیں دیکھیں، وہ انتظامی جو ہے وہ معاملات تو وہ اپنا علیحدہ سے ہوتے ہیں، لیکن جو ڈاکٹرز نے جو ڈیٹ جو ٹائم جو دیا اس کے مطابق جو ہے وہ انجیکشن بھی جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹ ہوا، اور کل ایک بڑے سینئر پیلن نے جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ معائنہ کیا، اور بڑا تسلی بخش جو ہے وہ ان کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پہلے سے بھی ہو رہی ہے، اور کل بھی جو ہے وہ ان کا
جنرل چیک اپ بھی ہوا کارڈیالوجی کے حوالے سے نہیں وہ بھی تو وہاں ٹھیک پہ۔ ہے، وہ تو ٹھیک ہے، میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے جان کے تاریخ بتائی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ شاید آج کی رات لے کے جائیں کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے کتنے لوگ آئیں گے، کتنے لیڈران آئیں گے، کتنا بڑا تماشا بنے گا، اور وہ آپ نے جان کے ڈیٹ بتائی ہے۔ نہیں مالک صاحب اب یہ تماشا بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، انہوں نے جو ہے وہ 8 فروری کا پہیا جام بھی آپ نے بھی دیکھ لیا، ہم نے بھی دیکھ لیا۔ اب اس کے بعد یہ فورس کی اناؤنسمنٹ انہوں نے کر دی ہے، وہ بھی ایسے خام خواہ ایک احمقانہ قسم کی اناؤنسمنٹ ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ اپنے لیے جو ہے وہ ہر دن اور ہر اپنی اس قسم کی جو ہے وہ سوچ سے اور فیصلوں سے اپنے لیے جو ہے وہ سپیس کو ختم کرتے جا رہے ہیں۔ ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ پارلیمنٹ ہے، وہ راستہ پولیٹیکل ڈائیلاگ ہے، وہ راستہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے پہلے پاکستان کی بات کریں، ریاست کی بات کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آگے چلیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ رانا صاحب ایک بات بتائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بیٹھیں بات کریں پارلیمان میں آئیں، تو آپ بھی تو ان کو کچھ نہیں پکڑا رہے نا۔ چلیں فیملیز کو چھوڑیں، ان کے جو 2 پرسنل ڈاکٹرز ہیں ان کو کیوں نہیں آپ لوگ آنے دیتے ان کے معائنے کے لیے؟ آفٹر آل کوئی آپ بھی تو گڈ ول جیسچر کریں نا۔ وہ اب عدالتوں پہ بھی کرٹیسزم شروع ہو گیا، وہ بھی پہلے علیمہ خان بولی چیف جسٹس کے بارے میں، آج گور خان جو بڑے کیئرفل ہیں عدالتوں کے معاملے میں۔ وہ تو ان اکارڈنس میں لا ہی ہونا، جو نہیں کرتا وہ نہیں ہوگا۔ نہیں، لا نے آپ کو منع تو نہیں کیا، مطلب ڈاکٹرز کو اگر آپ بلانا چاہیں تو آپ پہ کوئی قدغن تو نہیں ہے، آپ بلا سکتے ہیں۔ ہاں نہیں وہ درست ہے، لیکن جی لگتا ہے کہ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا رانا صاحب سے، وہ ایک فلائٹ میں تھے، کوشش کرتے ہیں ابھی کہ ان سے بات ہو جائے، بیکاز ان سے بھی 2-3 بڑی امپورٹنٹ باتیں پوچھتی ہیں، خاص طور پہ جو آج مریم ریاض بٹو صاحبہ کا ٹویٹ آیا ہے، جو ہمشیرہ ہیں بشرا بی بی کا، جس میں بڑا سینئر الزام لگائے ہیں سیریس قسم کے۔ انہوں نے کہا جی خان صاحب اسٹل ان جیل، جیل کنڈیشنز ہیو میڈ ہم انویل، دے پلان ٹو کل ہم سلولی لائک دس۔ ایک بڑا سیریس الزام ہے کہ خان صاحب جیل میں ہیں، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، اور ان کا منصوبہ ہے کہ ان کو آہستہ آہستہ مار دیا جائے۔ جب بین لگا تھا خان صاحب کی فیملی پہ، تو اس پہ گورنمنٹ کا سٹانس یہ تھا کہ باہر آ کے پولیٹیکل باتیں کرتے ہیں، اور بشرا بی بی کی فیملی الاؤڈ تھی کہ جی وہ پولیٹیکل باتیں نہیں کرتے۔ یہ جو ٹویٹ ہے آج کا، میرا سوال رانا صاحب سے اب یہی تھا، آئی ہوپ کہ ہمارا کنیکشن مل جائے، کہ اس کے بعد کیا بشرا بی بی کے خاندان کو بھی بین کر دیا جائے گا؟ بکاز یہ بڑا پولیٹیکل بیان ہے اور بڑا سیریس الزام ہے، یہ تو مارنے کا الزام ہے۔ کوشش کریں گے کہ ہمارا رابطہ ہو جائے۔ خیر اینی وے، لیٹس ٹیک اے بریک۔